بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنعوتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کے مضمون پر نظر پڑی یہ جدید علم کلام، تو اس موضوع سے ہمیں بھی کچھ دلچسپی ہے تو اس لیے سوچا کہ اس کو پڑھیں۔ تو پڑھنے کا مقصد ظاہر ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے، ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں اس کو اپنی فکر کے ڈیولپ کرنے کے لیے ایز اے آلے کے استعمال کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ اس میں صاحب مضمون کے ساتھ کوئی زیادہ انصاف نہیں ہوتا ہے، ان معنوں میں کہ ہمارا مقصد کوئی صاحب مضمون کی فکروں کو سمجھنا نہیں ہوتا ہے سچ۔ تو یہ مد نظر رہنا چاہیے یہ چیز، یعنی میں عموماً جو ہے استدراکات سے گریز کرتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے بہرحال اس پہ یہ ایک بار کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہ چینل کے تعارف میں بھی ہے، اس میں مقصد جو ہے پر جس سے کسی چیز کو پڑھنا، اس پر جو بھی خیالات آتے ہیں اور اگر نشست ہوئی اس پہ، تو اس پہ بہت سی چیزیں جو ہم ایک نشست میں کہتے ہیں اس سے برعکس بھی کہہ دیتے ہیں اگر ایسا ہم پر واضح ہو جائے تو۔ بہرحال ان کا ایک اور مضمون بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اس کی تقریباً 5-6 نشستیں ہو چکی ہیں جو ابھی میں نے ایک ہی اپلوڈ کی ہے، لیکن کیونکہ وہ 5-6 ہو گئی ہیں تو اس میں، اور جو آخری جو بنائی تھی اس میں بھی کافی دن ہو گئے تو ذہن میں چیزیں تازہ نہیں ہیں، تو جب تک وہ اپلوڈ نہیں ہوں گی وہ اس پہ نئی نشستیں جو ہے نہیں بنائیں گے۔ تو لیکن یہ ایک نیا موضوع ہے اور دلچسپی لگ رہا ہے، اور ان کی تحریریں جو ہیں یہ ان کی علمی تحریریں سچ نہیں ہیں بلکہ سوالات کا جو جوابات دیتے ہیں، اور بہت بسیار نویس ہیں ماشاءاللہ، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، تینوں زبانوں میں لکھتے ہیں۔ تو بہت مضامین، بہت موضوعات پہ لکھتے ہیں، تو ہر ایک موضوع پہ تو ہماری دلچسپی نہیں ہے، نہ اہلیت ہے ان کو نہیں، تو انہی موضوعات کو لیتے ہیں جو اس میں ہماری دلچسپی ہے اور تھوڑی بہت جو ہے اس کی سمجھ بھی ہے۔ بہرحال تو یہ ایک اہم موضوع ہے، تو اس پہ انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جو اس میں اگر کوئی خیال آئے تو اس پہ بات بھی کریں گے، ورنہ صرف پڑھ لیں گے، اس میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے۔ فرمانے مشفق مکرم محمد کریم صاحب کی طرف سے ذیل استفسار یعنی سوال موصول ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی وقار صاحب نے سوال بھیجا تھا، آپ نے جواب بھی لکھا تھا، انہوں نے پھر سے سوال بھیجا ہے، اگر آپ کے پاس وقت گنجائش ہو تو اور مناسب سمجھے تو جواب لکھ دیں۔ علم کلام قدیم اور جدید میں کیا فرق ہے، اور علم کلام کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ 3 سوال ہو گئے ہیں، اور 4 1 2 3 اور 4۔ مطالعے سے پتہ نہیں ان کی کیا مراد ہے، مطالعہ تو صرف مطالعے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ان کو مطلب یہ کہ سب ان مضامین کو، یعنی مطالعہ بھی لوگ
جو مطالعہ ان کے لیے ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوگا جنہوں نے کچھ اس کو پڑھا ہے پہلے کہ مبادیات استاد سے پڑھی ہیں. استاد سے پڑھنا بہت اہم ہے. اچھا، جواب میں فرما رہے ہیں کہ علم کلام کا شمار ان علوم میں ہوتا ہے جن کی بنا عقل و نقل کے امتزاج پر ہے. یہ ہمارے ہاں مطلب کتابوں میں جیسے امام غزالی نے بھی مستصفیٰ میں اصول فقہ کے بارے میں لکھا ہے کہ افضل العلوم ان مانو اس لیے کہ اس میں عقل اور نقل جو ہے وہ دونوں شامل ہیں. تو یہ جو بات کہتے ہیں یہ صرف نسبی طور پہ درست ہے، کوئی ایبسلوٹلی، کیونکہ کوئی بھی نقل جو ہے عقل کے بغیر کام نہیں کر سکتی اور عقل جو ہے نقل کے بغیر. تو یہ نسبتاً کہہ رہے ہیں کہ کوئی علم عقلی ہے نقلی ہے نسبتاً، تو ان معنوں میں مطلب علم حدیث یعنی اس کی روایت کم از کم وہ ایک نقلی علم ہے، لیکن یہ کہ اصول فقہ اس کے مقابلے میں عقلی علم. اور یہ امتزاج ہے اور اس کی افضلیت جو ہے وہ ظاہر ہے عقل اور نقل کی ملاپ پہ بنیاد پہ جو دعویٰ ہے وہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے دلیل ہے. یہ دلیل اس کی بنیاد کوئی نقل نہیں ہے کہ نقل سے پتہ ہو کہ اصول فقہ جو ہے یہ علم کلام افضل ہے. یہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ضرورت کے اعتبار سے یہ علوم ضرورت انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی. یہ علوم جو ہے ان کا درجہ متعین ہوتا ہے کہ وہ فرض کفایہ ہیں یا فرض عین ہیں وغیرہ. اور عموماً علماء نے فرض کفایہ جو ہے وہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے فرض کفایہ متعین ہو جائے وہ افضل ہے ان معنوں میں کہ وہ ان کی انفرادی فرض بھی ہے اور وہ ایک اجتماعی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں. بہرحال علم کلام کا شمار ان علوم میں ہوتا ہے جن کی بنا عقل و نقل کے امتزاج پر ہے، جنہوں نے اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ اور شریعہ کے ساتھ استحکام بخشا. استحکام کا کیا مطلب؟ میرا خیال ہے جسٹیفیکیشن. استحکام کا مطلب ہے جو یہاں استعمال کر رہے ہیں اگر اس کا جو جسٹیفیکیشن یعنی ایک آپ کا دعویٰ ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل لوگ مانگتے ہیں اور وہ دلیل جو ہے اس دلیل یا دلائل کے مجموعے کو جسٹیفیکیشن کہہ لیں. استحکام اردو زبان کے لحاظ سے اچھا لفظ نہیں ہے، مناسب لفظ نہیں ہے. تو علم کلام وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کے ثبوت کے لیے، کیونکہ عقائد آپ کے ایک لحاظ سے آپ کے دعوے ہیں، دوسروں کے لیے تو دلائل دیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ دلائل جو ہے چاہے وہ قرآن سے لیں اور سنت سے لیں، چاہے فلسفے سے لیں، چاہے کہیں سے بھی لیں، وہ دلائل ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آپ کے جو دعوت جو دلیل طلب کر رہے ہیں آپ کے دعوے پہ ان کے لیے قابل فہم بھی ہوں اور قابل قبول بھی ہوں. کیونکہ ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو آپ یہ تو نہیں سکتے کہ یہ دعوے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے. مسلمان کے لیے تو وہ دلیل ہے لیکن کافر کے لیے وہ دلیل. ہاں قرآن میں عقلی دلائل ہے، ان کو آپ پیش کر سکتے ہیں اپنی زبان. تو یہ دعوے استحکام کا مطلب ہے یہ. اور یہ اس لیے حضرت اگر پہلے علم کلام کی تعریف کر دیتے تو اچھا ہوتا.
یہ ایک علم کلام کی تعریف بھی ہے کہ وہ علم ہے جس میں اسلامی عقائد کی ثبوت کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، عمومی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور لوگ عقلی دلائل کہتے ہیں، لیکن یہ کہ عقلی کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل جو آپ کے مخاطب کے لیے قابل قبول ہوں اور قابل فہم بھی ہوں۔ جنہوں نے اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ اور شرعیہ کے ساتھ استحکام بخشا۔ دلائل عقلیہ اور شرعیہ، وہ کہ شرعی دلائل جیسے کہ میں نے کہا وہ بھی آپ کو عقلی زبان میں دینے ہوں گے، کیونکہ اگر ایک شخص شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو شریعت کی بنیاد پہ دلیل کیسے دے سکتے ہیں۔ استحکام بخشا تو یہ نتیجہ وہ دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں یہ علم بظاہر یہ حقیقت میں نہیں ہے ایسا ایک فکری اور فلسفیانہ سرگرمی مسعود لگ درجہ اسلامی ایمان کی فکری اور استدلالی بنیادوں کو تقویت دینے ایک نہایت وقی اور ضروری علم ہے۔ یہ تو کوئی شک نہیں ہے، ضروری بھی ہے، وقی بھی ہے، اور فکری استدلالی بنیادوں پر یہ اسلامی ایمان کی ایمان تو پھر ایک الگ چیز ہے، لیکن عقائد کی تو کہہ رہے ہیں بظاہر ایک فکری اور فلسفیانہ سرگرمی محسوس ہوتی ہے، تو مطلب یہ فکری اور فلسفیانہ سرگرمی تو ہے، لیکن اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی عقائد سے الگ فکری اور فلسفیانہ سرگرمی نہیں ہے، بلکہ فکری اور فلسفیانہ سرگرمیوں کو اسلامی عقائد کے استحکام اور ان کی جسٹیفیکیشن اور ان کے لیے کے ثبوت کے لیے خادم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان معنی میں صحیح ہے کہ یہ نہیں مطلب آپ متکلم نہیں ہو سکتے فلسفی ہی نہ ہو تو یا مفکر نہ ہو تو، لیکن یہ کہ متکلم فلسفی ان معنوں میں نہیں، اپنی الگ حیثیت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن بطور متکلم وہ فلسفی اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ فلسفے کو انڈیپینڈنٹلی یعنی فلسفے کو برائے فلسفہ نہیں پڑھتا، بلکہ فلسفے کو استعمال کرتا ہے اسلامی عقائد کے یا فلسفیانہ دلائل کو استعمال کرتا ہے اسلامی عقائد کے ثبوت کے لیے۔ تو بظاہر ایک فکری اور فلسفیانہ سرگرمی مسئلہ کے درجے اسلامی ایمان فکری واقعی ضروری ہے۔ اس کی جڑیں قرآن نصوص قرآن سنت میں پیوست ہیں، ان معنوں میں کہ قرآن جو ہے مشرکین کے دلائل کا جواب دیتا ہے اور ان سے دلائل مانگتا بھی ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہی علم کلام کا مقصد ہے، برہان دینا۔ اب آپ اگر دوسروں سے برہان مانگیں گے تو پھر آپ کو خود بھی تو برہان دینی ہوگی، اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے دلیل پر ہے، اور آبا پرستی کے خلاف بات کرتا ہے، تقلید عامہ کے خلاف قرآن میں دلائل ہیں۔ تو ان بنیاد پہ یہ اس کی جڑیں نصوص قرآن و سنت کی تشریح میں پیوست ہیں، لیکن نصوص قرآن و سنت کی بنیاد پہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ اور قرآن میں دلائل دیے گئے ہیں، تو ان دلائل کو جو ہے کیسی زبان میں بیان کرنا جو آپ کے مخاطب کو سمجھ میں بھی آئے، اس کے لیے قابل قبول بھی ہو، یہ علم کلام کا ایک مقصد ہے، اور اس کا گہرا تعلق منطق، فلسفہ، اخلاق، نفسیات کے مختلف جہات سے کام۔ ظاہر ہے کہ منطق اور فلسفے کے بغیر آپ علم کلام، کیونکہ منطق اور فلسفہ اور اب جو ہے مطلب فی زمانہ سائنس، یہ وہ علوم ہیں جو ہمارے مخاطب جو ہے اس کو عموماً سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ علم کلام میں اگر عیسائیت سے بحث ہوگی، اگر ہمارا مخاطب عیسائی ہوگا تو پھر ان کے اور ہمارے درمیان ایک شرعی مماثلتیں بھی ہیں، کیونکہ وہ انجیل اور تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم تورات اور انجیل سے بھی دلائل لا سکتے ہیں، ان کے لیے تاریخ سے بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہماری اور ان کی مشترک ہے ایک لحاظ سے۔
تو یہ علم تو اس میں مخاطب کا لحاظ بہت ضروری ہے اس علم میں. یہ علم محض کسی اور مخاطب آپ خود بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ خود ایقان نہ ہوگا انڈیپینڈنٹلی تو آپ کیسے دوسروں کو متیقن کر سکیں گے، ان کو یقین فراہم کر سکیں گے یا دلیل فراہم کر سکیں گے. یہ علم محض کسی خاص عہد کی پیداوار نہیں، کوئی علم بھی کسی خاص عہد کی پیداوار نہیں. اور کیونکہ اس علم کا تعلق جو ہے وہ مخاطب اور اس کی اور مخاطب فرض بھی ہو سکتا ہے، معاشرہ بھی، اجتماع بھی. تو مخاطب کی تبدیلی کے ساتھ، مخاطب کے ذہن کی تبدیلی کے ساتھ، مخاطب کے فہم کے تبدیلی کے ساتھ اس علم میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور آتی رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں مطلب یہ کہ ایک قدیم علم کلام ہے، ایک جدید علم. قدیم علم کلام میں بھی کئی ادوار ہیں، اور باقی جو علامہ اقبال نے فرمایا اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی قصہ دلیل کم نظری، قصہ قدیم و جدید، اس قسم کا کوئی فرمایا. یہ علم محض کسی خاص عہد کی پیداوار نہیں، بلکہ ہر دور کی فکری ضروریات کے مطابق ڈھلنے اور اپنی جہاد کو وسعت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے مخاطب اور اس کے فہم. علم کلام کی تاریخ تشکیل اور ارتقاء کو اجمالاً دو بڑے ادوار میں تقسیم ہے. نہیں، دو سے زیادہ ادوار ہیں، بٹ دیکھتے ہیں، لیٹ اس سی. ایک وہ ابتدائی ہے جسے علم کلام قدیم کے نام سے موجود. یعنی قدیم تو ہمارے یہاں عموماً جس قدیم سے مراد ہمارے یہاں حقیقی معنوں میں قدیم نہیں ہوتا، کیونکہ قدیم یعنی سے مراد جو ہے یعنی استعمار کے بعد سے پہلے کے سارا دور ہم قدیم کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، یعنی مدرسے کی زبان میں. تو علوم قدیم کہنے مطلب یہ ہے کہ جو مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ مطلب ان میں سے بعض قدیم ہے، بعض نہیں ہے. یعنی درس نظامی قدیم علم تو نہیں ہے، قدیم نظام تو نہیں ہے. یہ تو یعنی 500 سال پہلے اس کو بنایا گیا ہے. اس میں کئی کتابیں ہیں جو مطلب قدیم کسی معنوں میں نہیں ہیں، مطلب جو پڑھائی جاتی ہیں. یعنی پرانی ہے تو قدیم یعنی اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ لغوی معنوں میں. اور لغوی بھی کیا مطلب ان معنوں میں کہ کوئی بھی چیز جو جدید نہیں ہے، یعنی 18ویں 19ویں صدی کے سے پہلے ہوئی ہے، اس کو ہم قدیم کہہ دیتے ہیں. بہرحال جو اسلام کے اوائل سے لے کر قرون کے اواخر تک محیط ہے. قرون وسطیٰ تو کوئی ہماری اصطلاح نہیں ہے. قرون وسطیٰ مطلب 4 صدی سے شروع ہوتا ہے، 5ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی تک، 14ویں صدی تک قرون وسطیٰ. تو اسلام کی تو پورا مطلب پورا وہ اسی میں آ جاتا ہے. قدیم تو اس میں ہوا ہی نہیں. اور دوسرا وہ دور ہے جیسے علم کلام جدید کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو استعمار اور یورپی. ٹھیک ہے، یہ ایک تقسیم ہے. تو اس تقسیم کے مطابق آپ نے ساری چیز جو استعمار سے پہلے تھی اس کو قدیم کہہ دیا، حالانکہ اس میں بھی کئی ادوار ہیں اور کئی مختلف اسکولز ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جی. علم کلام کا دراصل ان باطنی اور خارجی، میں نے باطنی کا لفظ کیوں استعمال کیا، خارجی فکری تحریک. اصل میں یہ باطنی مطلب اس میں مراد لیتے ہیں اندرونی، کیونکہ ان کے دوسرا جو مضمون رسل پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی باطنی انہوں نے استعمال کیا، جو عجیب لگا ہمیں. علم کلام قدیم کے نشو و نما دراصل ان باطنی و خارجی فکری تحریکات کے رد کے طور پر ہوئی جو اسلام کی ابتدائی دور میں روئی. پہلی بات تو یہ کہ علم کلام کو صرف رد عمل نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے جو علم کلام کی تعریف اور اس کی تقسیم ضروری ہے. تو علم کلام کی ایک لحاظ سے ہم نے تعریف تو اوپر کر دی تھی، لیکن علم کلام کو کئی تقسیمات ہیں. ایک تقسیم علم کلام کی ہو سکتی ہے مثبت اور منفی. مثبت علم کلام جو ہے اسلامی دعوی کی دلیل دیتا ہے، دعووں کی دلیل دیتا ہے. عمومی زبان میں کہتے ہیں عقلی بنیادوں. ٹھیک ہے. اور دعووں سے مراد جو عقائد کے بارے میں دعوے ہیں، کیونکہ جو دوسری چیزوں پر دعوے ہیں اس کے بارے میں دوسرے علم ہیں.
تو وہ ایک منفی وہ ہے جو یہ جو ضرورت ہے یہ اندرونی ضرورت ہے، یہ کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ اسلام کے اندرونی مزاج، کیونکہ وہ دوسروں سے دلیل مانگتا ہے، کلہات و برہانکم ان کنتم صادقین، وہ کہتا ہے کہ ہمارا اسلام کی بنیاد جو ہے دلیل پر ہے، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، تو پھر یہ اس کے اندرونی احتیاج ہے کہ اس کے دلائل کی عقلی بنیادوں پر توجیہ کی جائے، جسٹیفیکیشن کی جائے، اور عقلی سے مراد صرف فلسفیانہ نہیں بلکہ عمومی عقلی بنیاد، اور عقلی بنیادیں فلسفیانہ رنگ استعمال کرتی ہیں جب فلسفے کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب دوسرے عقلی علوم کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے مطابق وہ عقلی دلیل چلتی ہے، یعنی فہم عامہ کے مطابق وغیرہ وغیرہ۔ اور منفی علم کلام کا وہ پہلو ہے جس میں ہمارے اندرونی یا خارجی مخالفین کے دلائل کے نظریات کے رد کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کے نظریات کا رد کیا جاتا ہے، ان کے غلط نظریات کا رد کیا جاتا ہے، اور اسلام کے خلاف جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، تو اس کو منفی پہلو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً جو ہے ہمارے ہاں جب بحث ہوتی ہے علم کلام پہ تو منفی میں منفی کے معنی میں استعمال نہیں کرا، منفی صرف مطلب جس میں انگریزی میں جو تقسیم ہے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، پازیٹیو فریڈم، نیگیٹو فریڈم، تو ان معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو کو۔ تو جب ہمارے علم کلام پہ عموماً بات کی جاتی ہے تو اس میں محض جو ہے منفی پہلو پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی منفی جو اس کا ہے یعنی اعتراضات کے جوابات وغیرہ، اور مثبت جو اس کا ہے اس پہ کم زور دیا جاتا ہے۔ یہ وہ کیونکہ لوگوں کو مطلب لوگ چسکے ہوتا ہے لوگوں پہ، تو لوگوں کو اتنا اس پہ دلچسپی نہیں ہوتی، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا حقیقت میں علم کلام سے کوئی تعلق نہیں، صرف جو ہے باتیں کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں مطلب یہ کہنا کہ خارجی علم کلام جو ہے وہ رد عمل کا نتیجہ تھا، یہ اس کا ایک پہلو ہے، یعنی منفی علم کلام کے بارے میں تو صحیح ہے، اور لیکن یہ کہ علم کلام کی اصل کے بارے میں صحیح نہیں ہے جو اسلام کے ابتدائی دور میں۔ اب ابتدائی دور تو مطلب کیا ہے؟ ابتدائی دور تو سارا ہی ابتدائی دور ہے جو بعد کے دور، لیکن خارج اور شیعہ یہ تو صحابہ کے موجودگی میں، یعنی شیعہ حضرت عثمان کے آخری دور میں حضرت علی کے جو پارٹی تھی وہ اس کے ذریعے، اور خوارج آپ کے ہی گروہ سے نکلے، جو آپ سے حضرت علی کے گروہ سے خوارج نکلے۔ قدریہ کے نشان مل سکتے ہیں، لیکن یہ بحثیں قدریہ، جبریہ، جہمیہ بعد کی، اور معتزلہ بھی اس کے بعد کی، اور یعنی قدریہ ایک اہم نقطہ نظر تھا جن قدر کا انکار کیا، اور اس کے بارے میں پھر جبریہ آئے، اور جہمیہ وغیرہ جو ہے مجھے جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ جو ہے وہ ذرا بعد کی، یعنی خوارج اور شیعہ کے بعد کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خارج اور شیعہ سیاسی تحریکات تھیں، بعد میں ان میں مذہبی رنگ بھی آ گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن بنیادی طور پہ سیاسی تحریکات تھیں اپنی، اور اس کے برعکس جو ہے قدریہ، جہمیہ، معتزلہ یہ جو ہے میٹافزیکل اور علمی تحریکات ہیں۔ اسلام کے عقائد کے مضبوط عقلی بنیاد فرمانے کو لازم بنا دیا، یعنی جب مخالفین اسلام کے اندر اور باہر جو ہے اور اسلامی عقائد سے ڈیویشن ہوتا ہے تو آپ ظاہر ہے اپنی عقلی بنیادیں بھی مستحکم کرتے ہیں، لیکن مستحکم وہ کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہیں آپ،
اور پھر مخالفین جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے اندر جو لوگ اسلامی جو اجماعی عقائد کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کے رد کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ مثلا یہ شیعہ اور خوارج اور قدریہ، جبریہ، جہمیہ اور معتزلہ، یہ سارے مسلمانوں کے اندر کی چیزیں ہیں. گو کہ قدریہ باہر کے لوگوں کے ہاں، باہر کے یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ تو ان کے خلاف جو دلیلیں ہم عقلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نقلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک کافر اہل کتاب کے خلاف بھی پھر وہ ایک الگ آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ ایک مکمل یعنی ایک آدمی جو ہے وہ وہی کو مانتا ہی نہیں، تو اس کے خلاف محض عقلی بات کریں گے. تو اس میں فرق ہے، کیونکہ یہ سارے علم کلام کے شعبے ہیں. اب کہہ رہے ہیں اہل سنت والجماعت میں اس اہل سنت والجماعت تو بہت بعد میں یعنی امویوں نے اہل سنت والجماعت ان معنوں میں امویوں سے یہ منسوب ہے. یعنی بات آپ شروع کریں صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ اہل سنت والجماعت کا کیا مقصد ہے؟ اور مطلب یہ خود اہل سنت والجماعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک عمومی جو ہے، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نے اس چیلنج کا سامنا نہایت حکیمانہ انداز میں کیا. تو اس میں زیادہ بہتر کہنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے اور تبع تابعین نے، تو یہ تین ادوار ہوں گے علم کلام کی. اس طرح اس کو بات کرنی چاہیے، نہ کہ اہل سنت والجماعت. کیونکہ اہل سنت والجماعت، معتزلہ، شیعہ، خوارج، یہ مسلمانوں کے اندر کی چیزیں ہیں. اور آج جو اہل سنت والجماعت جس کو کہتے ہیں ایک مسلمانوں کے سواد اعظم بن گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ تھے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، مجتہدین، انہوں نے جو تکفیر کے معاملے میں میانہ روی کا مظاہرہ کیا، اس کی بنیاد بھی ہے اہل سنت جس کو کہتے ہیں وہ ایک سواد اعظم مسلمان. حالانکہ اس کے اندر پرانے مسلمانوں کے کئی گروہ آج بھی موجود ہیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ اہل سنت میں لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو اہل سنت نہیں مانتے. مثلا اشعری جو ہے کہیں گے، حنبلی جو ہے وہ اہل سنت نہیں، یعنی سعودی حنبلی جو ہیں وہ سعودی حنبلی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یعنی شیشان میں ازہریوں نے، کم از کم ازہریوں کے ایک گروہ نے یا غالب گروہ نے ایک کانفرنس کی کچھ سالوں پہلے، جس میں اس پہ کہ اہل سنت کون ہے. تو انہوں نے جو ہے مطلب میرا خیال ہے اس میں کہا کہ یہ وہابی جن کو یہ لوگ کہتے ہیں حنبلی یا سلفی، یہ اہل سنت ہے ہی. حالانکہ مطلب وہ حنبلی اپنے آپ کو، یعنی یہ ان کا شعار ہے اہل سنت والجماعت، اور انہوں نے ہی ایڈ کیا والجماعت اپنے آپ کو دوسرے جو لوگ اہل سنت کہتے تھے ان سے متفرق کرنے کے لیے، ان سے ممتاز کرنے کے لیے. اور مثلا یہ کہ ہمارے یہاں جیسے دیوبندی جو ہیں بریلویوں کو اہل سنت نہیں مانتے، ان کو اہل بدعت کہتے ہیں. اور بریلوی جو ہیں وہ تو اہل سنت کا بیڑا پار، یعنی وہ اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں. تو یہ یعنی یہ تو بالکل ہی غیر علمی بات ہے. اہل سنت جماعت نے اس چیلنج ایز اف اہل سنت از سم تھنگ کانسٹنٹ. ہاں، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، یہ کانسٹنٹ چیز ہے. ان ٹرمز میں ہمیں بات کرنی چاہیے، نہ کہ اہل سنت والجماعت. اس چیلنج کا سامنا نہایت کرنے اور ایک معتدل اور متوازن فکری نظام مرتب ہے جس کی بنیاد صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کے افکار و اقوال. یہ مطلب یہ کہ العقیدہ طحاویہ اور امام جعفر طحاوی، کتاب التوحید از امام منصور ماتریدی، الابان از امام ابو الحسن علی اشعری. ابھی یہ سب ان کو ملا رہے ہیں کیونکہ العقیدہ طحاویہ یہ ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے، یہ سلفی عقیدہ ہے. اس کے بعد جو ہے ماتریدی اور اشعری جو ہیں ان وہ ائمہ کا یہ پھر عقلی دور میں آ گیا، تو اس کو اس سے ممتاز کرنا چاہیے جو عقیدہ طحاویہ کا دور ہے. اور پھر
اشری اور ماتوریدی اور حنبلیوں کا تو یہاں ذکر ہی نہیں کیا لگ رہا ہے، اور امام ابن تیمیہ. لیکن امام ابن تیمیہ سے پہلے مطلب یہ کہ حنبلیوں کا، حالانکہ امام ابن تیمیہ بہت بات کے آدمی ہیں، ان کی طرف باتیں منسوب کی جا سکتی ہیں، لیکن حنبلیوں میں بربہاری اور دوسرے لوگ ان کے ائمہ ہیں، انہوں نے اپنا علم کلام، حنبلی علم کلام جو ہے اس کو، جس کو وہ سلفی کہتے ہیں آج کل، ڈیولپ کیا. مثلا یعنی کم از کم اس طرح کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ مطلب ائمہ مجتہدین کا علم کلام اور ان کا طریقہ. پھر جو ہے ماتوریدی، اشعری اور حنبلی ائمہ اوائل جو ان کے ائمہ، ان کا علم کلام. پھر ان کے جو ہے ماتوریدی، اشعری اور حنبلی علم کلام کا فلسفیانہ ارتقاء، یہ تین ادوار کم از کم اس کو ممیز کرنا چاہیے، ان میں تمیز کرنی چاہیے. الاقتصاد فی الاعتقاد غزالی اور اساس و تقدیس فخر الدین رازی، امام فخر الدین، امام ابن تیمیہ جیسے کریم مفکرین کی تصنیفات ملتی ہیں. مفکرین کا کیا مطلب، علماء اسلام ہیں یہ سارے. اس دور کے علم کلام نے صفات باری تعالیٰ، رویت الہی، قضا و قدر، افعال عباد، عقیدے، عقل و نقل کا تعلق، کلام الہی کی نوعیت جیسے نازک عقلی حجج کے ساتھ مدلل انداز میں بیان کی. یہ جو ہے مسلمانوں کے اندر کے اختلافات، لیکن اس میں جو انہوں نے وعدے نہیں کیا وہ مطلب یہ کہ فلسفیانہ بنیادیں علم کلام کی تھیں، اور جو فلسفہ آیا اور اس کے تراجم ہوئے، یا تراجم سے پہلے بھی جو فلسفہ آیا تو اس کے نتیجے میں جو علم کلام میں تغیر آیا، اس کی یہاں بات نہیں کی. بہرحال کیونکہ ان کا اصل موضوع میرا خیال ہے جدید علم کلام اور قدیم میں فرق ہے. عموم نازک اور عمیق مسائل کو عقلی اور برہان اور نقلی حجج کے ساتھ متعدل انداز میں بیان کیا. ان مباحث کی غایت نہ صرف دفاع عقیدہ تھی بلکہ اس سے ایک ایسا فکری توازن پیدا ہوا جس نے اسلامی نظام عقائد کو منظم، مربوط اور استدلالی کالم میں پیش کیا. میرے خیال میں اصل جو بحث ابری وہ عقل اور نقل کے درمیان، یہ اس کی تفریعات ہیں، اور یہ اصل میں جب عقل اور نقل کی بحث، علم کلام کا اصل میں مقصد ہوتا ہے، علم کلام کا جو مقصد تھا وہ خارجی، جو کم از کم منفی جو اس کا پہلو تھا، خارجی جو اسلامی عقائد پر حملے ہوئے اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے، اسلام کی فتوحات کی وجہ سے نئی قومیں اسلام میں داخل ہوں، سوریانی، عیسائی اور ان قوموں، ایرانی، ان قوموں کے درمیان جو ہے یونانی فلسفے اور ہندو فلسفے اور دوسرے فلسفے جو ہے رائج تھے، سوریانی فلسفے وغیرہ، عیسائی، رومی فلسفے وغیرہ، وہ سب رائج تھے. تو وہ مسائل جو ہے پیش آئے تو ان کا جواب دینا فرض ہو گیا. تو اس کے جواب دینے کے لیے علماء اسلام نے وہ علوم پڑھے، عقلی علوم، اور ان کا جواب دیا. لیکن جب خارج سے جو لوگ تھے، خارجی حملات جو تھے، وہ عقلی تشکیک جو تھی، وہ جب اس کو شکست دے دی مسلمانوں نے اور استحکام پیدا ہو، تو اس کے بعد جو ہے یہ علم جو ہے انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے، تو اندرونی اختلافات کی آماج گاہ بن جاتا ہے. اور وہ اصل میں اس میں اسلامی عقائد کا دفاع اتنا نہیں ہوتا جتنا جو ہے اندرونی تفرقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. خاص طور میں مثلا آج کل جو علم کلام ہے اس کا کوئی، ان کا علم کلام قدیم جس کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا 1% بھی نہیں ہے جو مباحث پیش کیے جاتے ہیں، یا 2% بھی نہیں ہے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں. لیکن جو فوکس ہے جھگڑوں کا وہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہیں. یہ علم قدیم، جو کلام قدیم کی کا ایک عجیب اس کو فتح حاصل ہوئی، علم کلام قدیم جس کو کہہ رہے ہیں،
مسلمانوں کے دشمنوں پہ، لیکن اس فتح کا ایک منفی اثر یہ ہوا کہ وہ انورڈ لوکنگ ہو گیا، وہ پھر مسلمانوں کے تفرقات اور خاص طور پہ چند مباحث صفات کی مباحث مثلا وہ مسلمانوں کے درمیان. تو آج علم کلام جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہندوستان میں تو اتنا نہیں تھا، اب جو ہے یہ خارجی اثرات سے آ رہا ہے. یعنی لوگ پڑھتے تھے عقائد کی کتابیں، لیکن یہ کہ ہمارے کوئی اشعری حنبلی جھگڑے نہیں آئے. یعنی یہ اشعری حنبلی جھگڑے جو ہیں علم کلام کا نقطۂ ماسکہ بن گئے ہیں آج. جس طرح یعنی سنی شیعہ جھگڑا جو ہے سارے اس پہ چھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ استعمار کی اسلامی جو ریاستیں ہیں مصر اور سعودی عرب وغیرہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان جھگڑوں کو، اور علماء اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں. یہ ایک منفی نتیجہ نکلا ہے ہمارے ہاں علم کلام کی ایکچولی سکسیس کا، جس کو علم کلام کا دین کہتے ہیں. بہرحال یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.